والد موسیٰ کو موسیٰ کا دکھ تھا، ولا تخزنی، موسیٰ کا دکھ نہ کرنا، کوئی خطرہ محسوس نہ کرنا، کوئی غم نہ کرنا، کوئی ڈر محسوس نہ کرنا، لا تخافی، کوئی آ کر، اب یہ بھی تو ایک ڈر ہے کہ ایک ماں کے ابھی بچہ ہوا، وہ فوجی آ جائیں وہ کہیں بھی اب یہ بھی تمہارے بچہ ہوا ہے، تم بیمار پڑی ہو، ابھی تمہارے یہاں والا بچہ کہاں ہے؟ یہ خوف بھی تو ہے نا، اپنی جان کا بھی تو خوف ہے۔ فرمایا لا تخافی، کوئی ڈر نہیں، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، ولا تخزنی، اور موسیٰ کا ڈر بھی کوئی نہیں، موسیٰ کا دکھ بھی نہ کر، نہ اپنا غم کرو، جہاں ذات کا غم تھا وہاں تخافی آیا ہے، خوف نہیں کھانا، ولا تخزنی، اور موسیٰ کا بھی کوئی دکھ نہیں کرنا، انا رادوہ الیک، ہم تجھے واپس لوٹا دیں گے، تو دریا میں نہیں ڈال رہی، تو میرے دست شفقت میں دے رہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہی میں تجھے بچہ واپس لوٹا دوں گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ سلامت رہے گا، اور یہ بڑا ہو کر میرے رسولوں میں سے ہوگا، یہ میرا پیغمبر ہوگا، رسول ہوگا، کچھ نہیں بگڑتا اس کا، اور تجھ سے جدا بھی نہیں رکھوں گا، تیری ہی گود میں پالوں گا، فکر نہ کر۔ اب وہ جو الہام و القا تھا، جو اللہ کی بات تھی، اس میں اتنی قوت تھی کہ موسیٰ نے واقعی موسیٰ علیہ السلام کو کسی بکسے ٹوکرے میں رکھ کر دریا میں ڈال دی۔ بعثت عالی کے بعد کائنات کا کوئی فرد حضور کی اتباع سے باہر ہوگا تو اللہ کا نافرمان، خود کو مسلمان کہتا ہو یا نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، زندگی حضور کی اطاعت ہے۔ کسی کو کشف ہوگا، الہام ہوگا، وجدان ہوگا تو اس پر از خود عمل نہیں کر سکے گا، اسے حضور کی شریعت پہ پیش کرے گا۔ اگر حضور کی شریعت کے مطابق ہے تو جسے ہوا ہے کشف یا وجدان یا القا، وہ اس پر عمل کرے تو اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن اس ایک فرد کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے کشف یا وجدان کا مکلف نہیں ہے۔ نبی کو خواب بھی آئے تو وہ بھی وحی الہی ہے، وجدان ہو، الہام ہو، وہ بھی وحی الہی ہے، وحی ہو وہ خود وحی ہے۔ تو نبی کو جو الہام، القا، وجدان وحی ہوتی ہے، نبی کو الہام ہو وہ بھی وحی ہے، نبی کو کشف ہو وہ بھی وحی ہے، القا ہو وہ بھی وحی ہے، فرشتہ آ کر بات بتائے وہ بھی وحی ہے، براہ راست اللہ کریم کی طرف سے دل میں آ جائے وہ بھی وحی ہے۔ یہ وحی کی قسمیں ہیں۔ نبی کی وحی کی ساری امت مکلف ہوتی، جو نبی کو اللہ کی طرف سے علم حاصل ہوتا ہے، نبی کی ساری امت اس پر عمل کرنے کی مکلف ہوتی۔ نبی کے متبعین، خلوص دل سے اطاعت کرنے والوں کو بھی اللہ کشف، الہام و القا اولیاء اللہ کو عطا کر دیتا ہے، لیکن پہلی اصولی بات یہ ہے کہ وہ خود اس کے مکلف ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ تو میں ساتھیوں میں بھی ایک رجحان دیکھتا ہوں کہ کسی کو دیکھیں اسے کشف ہوتا ہے تو اس کے گرد ہجوم کر لیتے ہیں، فلاں بات بتا دو کشف کر کے۔ اگر وہ بتا دے اور آپ اس پر عمل کریں تو آپ کا ایمان جاتا رہا، آپ نے اس کو نبی مان لیا، کیونکہ نبی کے کشف پر عمل کرنا امت کا کام۔ اگر کوئی کسی کے کشف پہ عمل کرتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو نبی مان رہا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہجوم کرنے کا بھائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جسے کشف و الہام ہوا ہے وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ تو علماء جو تصوف کے ہیں اور اس شعبے کے ہیں وہ فرماتے ہیں اس کا دنیاوی کوئی نقصان ہوگا، دینی نقصان نہیں ہوگا، چونکہ اس کا کشف کوئی دینی حیثیت، دینی حکم کی اور نبی کے حکم کی حیثیت نہیں رکھتا،
تو وہ خود بھی اپنے کشف پر عمل نہ کرے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے، دینی نقصان نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، آخرت کا نقصان نہیں ہوگا کہ وہ نبی کا کشف نہیں ہے، اسے نہ ماننے سے آخرت کا نقصان ہوگا۔ تو یہ بات ضمناً ساتھ آ گئی کہ آپ کو الہام القاف وحی اور ان کے مدارج کی سمجھ آ جائے، اور کشف پر چونکہ لوگوں کو بڑا شوق ہے کوئی صاحب کشف مل جائے تو اس سے پوچھ کے کام کریں، بلکہ اب تو اس کمزوری کا وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو کشف بیچتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے استخارہ رکھ لیا ہے۔ اب استخارہ شرعی کیا تھا؟ کوئی کام ایسا آ گیا ہے جس کے کرنے کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں، دونوں جائز ہیں، شرعاً دونوں جائز ہیں۔ اب بندہ پریشان ہے کہ زیادہ منافع کس میں ہے؟ تو حدیث شریف میں ملتا ہے کہ 2 رکعت دوگانہ پڑھ کے عشاء کے بعد اللہ سے دعا کر کے سو جاؤ کہ اللہ میری رہنمائی کر۔ ہو سکتا ہے اللہ کریم مہربانی فرمائے خواب میں کوئی اشارہ مل جائے کہ اس طریقے سے کر لو، اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ استخارے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کام جائز ہو، اس کے کرنے کے متعدد طریقے ہوں، سارے جائز ہوں، ان میں سے انتخاب کے لیے استخارہ کیا۔ اب پتہ ہے استخارہ کیا ہوتا ہے؟ جی اس بچے کو ہم رشتہ دیں یا نہ دیں؟ خدا کے بندو، رشتہ کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے کہ جس سے آپ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں پہلے اس کا دین دیکھیں، صحیح العقیدہ ہے، مسلمان ہے، عقائد سے آگاہ ہے، کردار کیسا ہے، اعمال کیسے، پھر اس کی دنیا دیکھیں۔ دنیا بھی ایک سبب ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اہلیت ہے، اپنا گزارا کر سکتا ہے، بچوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو دین و دنیا میں اگر تمہیں اچھا لگے تو رشتہ کر۔ اس میں استخارے کی کون سی بات ہے بھائی؟ اور استخارے والے کو کیا درد ہوگا اگر آپ کی بچی خوش نہیں ہوگی تو اسے کیا درد ہوگا بھائی؟ تو یہ مذاق بن گیا ہے۔ اب وہ قلم پنسل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، سونے جاگنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ استخارہ تھا جسے کام ہے وہ اپنے لیے خود کرے، وہ قلم پنسل لے کر ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں لوگ 2-2, 3-3 لاکھ فیس دیتا ہے، اور استخارے کراتے ہو۔ ظالم ہو، اللہ نے تمہیں شعور دیا، لیکن جو خود دین کو اہمیت نہیں دیتے، اس پر عمل نہیں کرتے، وہ دوسرے کو دیندار کیا دیکھیں گے؟ تو بہرحال ولی کے کشف کا یہ مقام ہے کہ اگر اس کا پہلی شرط ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، دوسری بات ہے خود اسے عمل کرنا چاہیے، نہیں کرے گا تو کسی دنیاوی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، آخرت کا نقصان نہیں ہوگا۔